تو وہ اکرم درانی کی اسمبلی میں وہ جو نو کانفیڈنس والا واقعہ ہوا تھا وہ کس نے بات طے کی تھی، آپ نے یا چودھری شجاعت نے؟ وہ مل کے ہوئی تھی. مل کے ہوئی تھی. اس میں ایک اور بھی شخصیت تھی، اجاز شاہ صاحب. اجاز شاہ صاحب. وہ نام لے لیتے، بریگیڈیئر اجاز شاہ کا رول تھا. اجاز صاحب. تو وہ اکرم درانی کے خلاف نو کانفیڈنس ووٹ کرایا تاکہ اسمبلی ڈیزالو نہ ہو اس کی، جی ہاں، اور صدر کا الیکشن ہو جائے وردیس میں. نہیں طے کر کے، یہ تو آگے طریقہ کار تھا نا. یہ تو طریقہ کار تھا، طے پہلے کر لیا پھر یہ طریقہ کار تھا. ہاں جی. تو اس پہ سارے آن بورڈ تھے، سارے آن بورڈ تھے، اور مولانا فضل الرحمان بھی، آپ بھی، اور جنرل مشرف بھی اس پہ آن بورڈ. ہاں آن بورڈ تھے. اور ایک چیز جو تھی کہ ایک وعدہ ان سے کیا تھا شجاعت صاحب اور میں نے کہ جی ہمارے ہوتے ہوئے اگر ہم 5 سال پورے کریں گے تو آپ بھی 5 سال پورے کریں گے. زبردست ہے. تو یہ ایک ٹرسٹ کا لیول ہے، مل بانٹ کے کھانے کا طریقہ. کھانے کا نہیں. ہم نے اسی دور میں آپ نے دیکھا کہ دیکھیں ایک جب آپ ماحول بناتے ہیں نا اچھا، تو پھر آپ کو کام کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے. اچھا، ایک اور واقعہ شاید لوگوں کی یاد دہانی کے لیے آپ سے پوچھ لوں، پھر مولانا کی طرف لے کر آؤں گا. جب وہ چیف جسٹس کی بحالی کی موومنٹ چل رہی تھی اور یہاں سے اعتزاز صاحب کافی بڑی تعداد میں وہ ریلی لے کر نکلے تھے، آپ وزیر اعلیٰ پنجاب سے، تو مشرف صاحب کی طرف سے اس وقت بھی فرمائش آئی کہ کوئی پٹاخہ واخا پھوڑیں، ان کو رستے میں ڈسرپٹ کریں یا آگے نہ چلیں. تو یو ٹوک اے پوزیشن کہ نہیں، کوئی پٹاخہ نہیں پھوڑنا. بالکل. یہ فرمائش کس نے کی تھی پٹاخہ پھوڑنے کی؟ یہ اب نہ ہی پوچھے تو کیا فائدہ ہے، میرے پاس لکھا ہوا پڑا ہے انسائنڈ. کہا کس نے تھا؟ بس پہلے میں نے اس کے اوپر کافی بات کی ہے. مشرف صاحب کے یا اس وقت کے جو ادارے کے سربراہ؟ جی ہاں وہی تھے، کیونکہ وہ ان کے بڑے گلے بھی آئے تو میں نے کہا کہ اچھا میں اب نہیں کرتا. لیکن اٹس اے ریالٹی ان رائٹنگ، انہوں نے آپ سے فرمائش کی. وہ تو ہے، لیکن پہلی دفعہ مشرف صاحب بہت ناراض ہوئے تو میں نے کہا دیکھیں وہ لاش ڈھونڈ رہے ہیں، ہم نے لاش نہیں پنجاب میں دینی، آپ کی حکومت صرف پنجاب میں ہے اور ہم یہ کام نہیں کریں گے. یہ ہم نے فیصلہ کیا گھر میں بیٹھ کے، میں شجاعت صاحب، پھر ہمارے بندے اس دھرنے میں جب یہ جا رہا تھا جلوس اعتزاز حسن اور وکیلوں کا، وہاں تو بندے ہی کوئی نہیں تھے. 70% ہمارے لوگ تھے سفید کپڑوں میں، تاکہ کوئی واقعہ نہ ہو جائے. امپورٹنٹ یہ تھا کہ وہ پٹاخہ پھوڑے بغیر آپ نے جانے دیا. اگر کہیں گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ کو پٹاخہ پھوڑ دیتے آپ، جو انیشلی تجاویز آئی تھیں، تو اس کی روشنی میں تو گڑبڑ ہو جاتی. اس کا حشر یہی ہونا تھا جو MQM کا ہوا تھا بعد میں کراچی میں. بالکل. اور وہ بھگتے رہے. 12 مئی آج بھی بھگت رہے، 12 مئی آج بھی بھگت رہے ہیں. بالکل 12 مئی بن جانا تھا. اور پھر عمران خان صاحب کو مجھے یاد ہے بیان کہ انہوں نے دیا تھا کہ دیکھیں ایک گلاس بھی نہیں ٹوٹا. یہ جب ہم دھرنے سے پہلے میٹنگ کر رہے تھے نا تو میں نے وہ واقعہ یاد کرایا. کہتے ہیں ہاں یار ہاں وہ مجھے یاد ہے، میں نے کہا تھا کہ واقعی گلاس بھی نہیں ٹوٹا، تو آپ کا بڑا اچھا فیصلہ تھا. میں نے کہا آپ بھی اسی طرح کا فیصلہ کریں. اچھا یہ ویسے یہ ایک چیز ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس دھرنے کو امن اور سکون سے کرنے کے لیے ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے یہ یہاں تک لے آئے اس کو. راستے میں نہ کوئی لاٹھی چارج ہوا، نہ کوئی سڑکوں پہ کوئی ان کو روکا گیا، اور سکون سے لے آئے، اور اس کے بعد بڑے صبر سے پھر برداشت بھی کرتے رہے.